بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، وقال تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وقال ایضا ومن یطع اللہ الرسول فقد اطاع اللہ، وقال تبارک وتعالی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر خیر امت میں شمار فرمایا۔ درود و سلام و آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آخری امت کو آخری ذمہ داریاں سونپی، اور اب آپ علیہ السلام کی ذات سے عظمت و محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم جاری فرمائے۔ حضرات گرام قدر امت مسلمہ کے نوجوان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے متعلق 3 ہفتے آپ حضرات کے سامنے دونوں جہاں کے سردار آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مختلف جھلکیاں پیش کی گئی، اور پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے محبت رسول حضرات صحابہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کس درجے محبت فرمایا کرتے تھے، اس کی کچھ جھلکیاں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس امت سے کئی جگہ پر انوکھے انداز میں خطاب فرمایا ہے۔ اس میں سے 2-3 آیتیں آج میں نے خطبہ مسنونہ کے شروع میں پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگوں کا حشر اللہ تبارک و تعالی ان پر جو انعام فرمائیں گے وہ این درجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو جنت میں مع النبیین، نبیوں کی صحبت عنایت فرمائے گا، والصدیقین، اور صدیقین کی معیت نصیب ہوگی، والشہداء، اللہ کے راہ میں اپنی گردنوں کو ذبح کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں صحبت نصیب فرمائیں گے، والصالحین، اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان فرما رکھے کہ ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کی جانوں پر اگر کسی کا حق ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس بندے کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ چوتھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ تو غرض یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی زندگی میں ہمیں ان احکامات پر کس طرح عمل کریں، صحابہ نے عمل کر کے بتا دیا۔ ان آیات میں ایک بات بار بار سننے کو ملی، اتباع، اطاعت۔ اتباع کے معنی ہیں پیروی کرنا۔ کیا کرنا؟ پیروی کرنا۔ اس کا دوسرا معنی بنتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ جب آدمی مٹی پر یا ریت پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں کا، قدم کا نقش ریت اور مٹی پر پڑ جاتا ہے۔ اسی پر اتباع کرنے والا، جہاں پر جس آدمی نے آگے گیا اس کی ایڑی کی جگہ اپنی ایڑی
اس کی انگلیوں کی جگہ اپنی انگلیاں رکھ کر چلتا ہے تو اسے کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ساری امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ بالفاظ دیگر اگر آج کی نیو جنریشن کو اگر سمجھایا جائے تو آپ اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر انہیں فالو کریں۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس جب کسی آدمی کی ویلیویشن کو ناپنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے فالوورز ہیں، یہ کتنے لوگوں کو فالوئنگ کرتا ہے۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں انسان کے سانسیں چلنے تک، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی فالو کرتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کے چرچے ساری دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں، جس کی زندہ مثالیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ تو کن چیزوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں؟ تو فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو فالو کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال کو فالو کریں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ کتنا فالو کریں؟ آپ علیہ السلام سے کتنی محبت کریں، اس کی کوانٹیٹی کتنی ہے؟ دوسرے جمعے میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا، ان کان آباؤکم اپنے والدین سے زیادہ، وابناؤکم اپنے اولاد سے زیادہ، واخوانکم اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ، وازواجکم اپنی بیویوں سے زیادہ، وعشیرتکم اور اپنے خاندان والوں سے زیادہ، واموال اقترفتموها اپنے مالوں سے زیادہ، وتجارت تخشون کسادها اپنی تجارت اور بزنس سے زیادہ، ومساکن ترضونها اپنے مکانات محبوب مکانات سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جائے۔ چنانچہ اسی کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے ایک حبشی غلام کے مانگ نکالنے کا واقعہ میں نے بیان فرمایا۔ گھنگرارے بال تھے، درمیان میں مانگ نہیں نکل رہی تھی، سلاخ کو جلا کر انہوں نے اپنے سر پر داغ لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس صحابی کے عمل کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میری ذات سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری ذات سے محبت کرتا ہے، میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں میری معیت اسے نصیب ہوتی ہے، میری صحبت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قصہ بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آئے اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان نوازی کروں گا۔ اللہ کے نبی نے انہیں بٹھایا، دوسری مرتبہ اعلان کیا، پھر بٹھایا، تیسری مرتبہ اعلان کیا، پھر تیسری مرتبہ بھی وہ کھڑے ہو گئے۔ 3 مرتبہ اعلان کے بعد کسی صحابی کے پاس اتنا کھانے کو نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کیا جا سکے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کا ابتدائی دور ہے۔ سن 6 ہجری کے بعد
صحابہ میں سے کوئی غریب نہیں تھا۔ فتح خیبر کے بعد صحابہ مالدار ہو چکے تھے، صاحب نصاب ہو چکے تھے، صحابہ اپنی زکاتوں کے مالوں کو لے کر نکلتے، کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو یہ سن ہجری 6 سے پہلے کا واقعہ۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان رسول کے لے کر اپنے گھر پہنچے۔ بیوی نے کہا کہ بچوں کے کھانے کا صرف انتظام ہے اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او میری شریک حیات، ہمارے بچے تو روزانہ کھاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمیں روزانہ نصیب نہیں ہوتا۔ بچوں کو کھانا پک رہا ہے، یہ بہانہ بنا کر انہیں بھوکا سلا دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کھانا پیٹ بھر کر کھلا کر رخصت کرتے۔ صحابہ کی ان اداؤں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ صحابہ تو وہ ہیں، یہ اپنی جانوں سے زائد دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی پرواہ بعد میں کرتے ہیں۔ نبی کی محبت ان صحابہ کے دلوں میں اتنی ہے، یہ خود بھوکے سونا پسند کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو بھوکا بھیجنا پسند نہیں فرماتے۔ حضرات صحابہ، یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت اور ان کی زندگی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ رہے، ان تمام صحابہ کو اللہ نے ساری انسانیت کے اندر منتخب اور سلیکٹ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو میرے نبی کی صحبت میں رہنے کے لائق ہیں۔ صحابہ کے واقعات پڑھتے ہی تو دل میں تمنا جاگتی ہے کہ کاش ہم بھی کسی صحابی کے ادنا درجے کے غلام ہوتے، لیکن جب ان کے ایثار اور قربانیاں، دین کے لیے برداشت کی جانے والی مشکلات اور مسائل جو صحابہ پر ٹوٹ پڑے ہیں، ان واقعات کو سنتے ہیں تو اندر سے جگر کام جاتا ہے کہ شاید ہم صحابہ کے دور میں رہتے تو شاید کہ ہم ان صحابہ کی طرح ایمان پر باقی رہتے۔ انہوں نے اپنی خواہشیں تک نبی کے فرمان کے لیے قربان کر دی۔ چنانچہ سیر صحابہ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت زیادہ غریب صحابی تھے، مال و دولت، مکان و دکان تو دور کی بات ہے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے تک ان کے اپنی ضرورت کی چیزیں موجود نہیں تھی، کیونکہ اکثر صحابہ کچھ تو انصار تھے جو مدینے کے تھے، مہاجر صحابہ تو اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ جن ایمان والوں کو دشمن ستاتے، ظلم کرتے، تشدد کرتے، وہ صحابہ اپنے آ کر نبی کے دربار میں اپنی پناہ لیتے تھے، تو نہ ان کا کوئی خاندان ہوتا، نہ قبیلہ ہوتا، نہ بیویاں ہوتی، نہ بچے ہوتے، نہ کھیت کلیان ہوتا، نہ پاور، پوزیشن، عہدہ، منصب، روپیہ، زندگی گزارنے کے سامان تک مہیا نہیں رہتے، حتیٰ کہ بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک چادر ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ قربان کرنا صحابہ کو منظور تھا، لیکن ایمان چھوڑنا صحابہ کو منظور نہیں تھا۔ نبی کی محبت صحابہ کے دل میں اس قدر گر چکی تھی کہ وہ اپنی خواہشات کو تک نبی کی محبت کے اندر قربان کر چکے تھے، اپنی ضرورتوں کو قربان کر چکے تھے۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انتہائی غریب تھے، یہ بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابہ میں آتے۔ صحابہ میں سے کچھ بچے بھی تھے
جسے آپ نے سنا ہوگا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایتوں میں بیان فرماتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا لا صنعت۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت میں رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، کبھی میرے سے اللہ کے نبی کے حکم کو میں بھول کر بچپنی کی وجہ سے کھیل تماشے میں لگ جاتا، میرے نبی تلاش کرتے ہوئے آتے اور آ کر کبھی نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، کبھی یہ نہیں پوچھا اے انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، یہ سوال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا۔ ایسے ہی بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابہ میں ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو لقب دیا تھا صحابہ نے میر سامان، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سفر میں جانے کا ارادہ ہوتا تو آپ علیہ السلام کے سفر کے سامانوں کو اکٹھا کر انتظام کرنا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی کا انتظام عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، رات میں استنجے کو جانا ہوتا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کی نگرانی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے جوتے اور چپل چھوڑتے، ان جوتوں کو سنبھال کر رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوتے، جب آپ علیہ السلام جانے کے لیے باہر نکلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہنانے کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی تھی۔ اور یہ صحابہ نبی کی اس خدمت کو کرتے ہوئے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے تھے، اور دین اسلام نے شریعت مطہرہ نے تربیت اولاد کے فکر کرتے ہوئے فرمایا اپنے بچوں کو بڑوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ یہ صحابہ کا نقش قدم ہے، صحابہ کا طریق ہے، صحابہ کی زندگی کو اگر رول ماڈل بنائیں گے، صحابہ دوسروں کی خدمت کر خوش ہوتے تھے، لیکن افسوس ہوتا ہے جس جنریشن کو میں اور آپ اپنے اولادوں کو پال رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کسی کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو روک دیتے ہیں، کیا رہے تو ان کے گھر کا غلام ہے، کام والا، کیوں جا کر ان کو تو سامان لا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ تربیت ابو جہل کے خاندان والوں کی تو ہو سکتی ہے، یہ تربیت دشمنان اسلام کے لوگوں کی تو ہو سکتی ہے، میرے نبی اور صحابہ کے بچوں کی اس طرح کی تربیتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج تم اپنی اولادوں کو دوسروں کی خدمت سے روکو گے، یاد رکھنا کل تمہاری اولادیں تمہاری خدمت نہیں کیا کریں گی۔ تو غرض یہ ہے انہی خدمت کرنے والے صحابہ میں سے ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی نماز پڑھتے ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دہلیز کے قریب میں بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ نبی تشریف لائے، کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم کرے، میں جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت کو انجام دوں۔ چنانچہ جوانی کی عمر کو ربیعہ اسلمی پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھا کرتے تھے ربیعہ اسلمی تم نکاح کب کرو گے؟ مسکرا کر خاموش رہ جاتے تھے ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ پوچھتے تو فرماتے اگر میں شادی کر لوں گا میری بیوی بچے ہو جائیں گے تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت سے محروم ہو جاؤں گا، میری ذمہ داری بڑھ جائے گی، میں نبی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر نبی کا غلام بننے کا جو حق ادا کر رہا ہوں شاید ہو سکتا ہے میرے بیوی بچے آ جانے کے بعد میری اس غلامی کے اندر کمتری پیدا ہو جائے، خدمت کم ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں میں ساری زندگی آپ علیہ السلام کا غلام بن کر، کام والا بن کر، خادم بن کر زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ اسلمی کو بٹھا کر سمجھایا رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ رہبانیت معلوم ہے؟
جس طرح غیروں کے مذہب میں رشی منی ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، سادھو لوگ ہوتے ہیں، یہ شادی نہیں کرتے۔ اسی طرح کرسچنوں کے اندر نن اور فادر جو ہوتے ہیں یہ شادی نہیں کرتے، وہ یہ سوچتے ہیں ہم نے اپنی زندگی اپنے مذہب کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ بیوی بچے نہ ہو، اللہ کی عبادت کرے، یہ کمال نہیں ہے۔ بیویاں بھی ہو، بچے بھی ہو، دکان بھی ہو، مکان بھی ہو، کاروبار بھی ہو، اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے تو یہ کمال ہے۔ اس کی مثال میں میرے استاد محترم حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتا تھا کہ وہ بچوں، وہ لاڈلو سنو، اگر کوئی اندھا کہے کہ میں غیر محرم کو نہیں دیکھتا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے آنکھوں کو نظر بھی آتا ہو، اس کے باوجود وہ غیر محرم کو نہ دیکھتا ہو، یہ کمال درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ ایسے ہی اسلام نے درس دیا کہ دیکھو اسلام پر عمل کرنے کے لیے بیوی بچوں کو اختیار کرے بغیر نہ رہو، شادیاں بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ اسلمی کو بٹھا کر سمجھایا تم بالغ ہو چکے ہو، تم بڑے ہو چکے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اس وقت اس موقع پر نکاح کر لینا چاہیے۔ ربیہ اسلمی تیار ہو گئے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کہاں صحابی رسول انکار کر سکتا ہے۔ وہ ربیہ اسلمی سارے مدینے کے اندر اپنا رشتہ بھیجتے رہے، لیکن کسی نے بھی ربیہ اسلمی کا رشتہ قبول نہیں فرمایا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے ربیہ اسلمی سے پوچھ لیا ہے، ربیہ اسلمی تمہارا نکاح کب ہے؟ ربیہ اسلمی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدینے کے اندر تمام تر لوگوں کو رشتہ بھیجا، لیکن شاید لگتا ہے میری غریبی نے مجھے نکاح سے روک رکھا ہے، اس لیے کہ میرے پاس خود کے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، کہاں سے میں بیوی بچوں کو پالوں گا، کہاں ذمہ داریاں قبول کروں گا۔ اور ہر باپ اپنی بچی کے بارے میں یہ سوچتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن کوئی میرا رشتہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ اسلمی سے کہا کہ دیکھو انصار کے فلاں قبیلے کے اندر چلے جانا اور اس قبیلے کے اندر وہ صاحب سے ملنا اور اس سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ربیہ اسلمی سے کر دے، اس لیے کہ یہ رشتہ ربیہ اسلمی نہیں بھیج رہا ہے بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ طے کر دیا۔ ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں اس صحابی کے، جا کر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بچی کا نکاح میرے سے کر دیں۔ وہ بھی صحابی رسول تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، فرمایا کہ رکو یقین رہو میں پہلے اپنی بچی سے رائے مشورہ کر لوں، میری بچی کی کیا رائے ہے۔ غور کریں والدین، جبرن اپنی بچی کو ناپسندیدہ جگہ پر نکاح کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہیں شریعت میں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں نوجوان خوشوں کو پٹی کو بلا لے بھاگ کو جا کو کورٹ میرج ہو دیں گا، شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ماں باپ جہاں دیکھ کر رشتہ کریں، اولاد کو حکم دیا کہ ایسی جگہ نکاح کرو، اس لیے کہ اس نکاح کے اندر برکت ہوا کرتی ہے، جہاں ماں باپ راضی وہاں اس نکاح کے اندر اللہ کی جانب سے برکت، الفت اور محبت کے فیصلے ہوتے۔ لیکن آپ کو کوئی رشتہ پسند آ گیا کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا، شریعت نے حکم دیا کہ جس کو دلہا یا دلہن آپ بنا رہے ہیں پہلے اس سے بھی اجازت لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رشتے آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر حضرت فاطمہ سے رائے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت علی کا جب رشتہ آیا نبی کو پسند تھا، اس کے باوجود فرمایا فاطمہ تمہاری کیا رائے ہے، مجھے تو یہ رشتہ منظور ہے۔ جب تک حضرت فاطمہ نے حامی بھر دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا۔ تو انصاری صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی نے طے کر دیا، مجھے یہ بات تو منظور ہے، لیکن پہلے پوچھوں بھی تو
میری بیٹی کی کیا اچھا ہے، میری بیٹی کی کیا خواہش ہے، وہ بھی اپنے نکاح کے اندر اپنا اختیار رکھتی ہے۔ صرف دلہے کو شریعت نے اختیار نہیں دیا، دلہن کو بھی اختیار دیا۔ دلہے سے ایجاب اور قبول نکاح میں بعد میں کیا جاتا ہے، اس سے پہلے دلہن سے جو دستخط لیے جاتے ہیں دفتر کے اندر، یہ دلہن کی رضامندی پوچھی جاتی ہے، اس میں زبردستی نہ کریں۔ تو وہ صحابی گئے اور جا کر پوچھا، بیٹی یہ ربیعہ اسلمی ایک غریب قسم کا صحابی آیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے اس کو انتخاب فرمایا ہے، کیا تم اس سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ قربان جاؤں صحابہ کی تربیت پر، صحابہ نے کیسے اپنے اولاد کی تربیت فرمائی تھی۔ اس نوجوان بچی نے کہا، ابو جان یہ نہ دیکھو آنے والا ربیعہ اسلمی ہے، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر میرے نبی نے میرے لیے اس کو انتخاب کر دیا، وہ غریب ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، کالا ہو، کلاوٹا ہو، جیسا بھی ہو، میرے نبی نے میرے لیے انتخاب کیا ہے تو اس میں خیر اور بہتری ہوگی، لہذا میں اس کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت اس ربیعہ اسلمی کو ان کے سسر نے بٹھایا، وہیں پہ مجلس میں گھر کے دو افراد کو بلایا، گواہان اور وکیلان بنا کر اسی مجلس کے اندر انہیں نکاح کر کے دلہا دلہن کو رخصت کر دیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر خاندان میں رشتے بیاہ کی باتیں ہوتی ہے، کتنے نقرے دیکھے جاتے ہیں، کتنے مہینے ٹال مٹول کیے جاتے ہیں، کتنے جہیز کے انبار رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اعظم النکاح کی برکت ایسرہ معونہ، سب سے بابرکت بہترین نکاح وہ ہے جس کو جتنے سیدھے سادے انداز میں کیا جائے۔ آج کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، کھانے کے لیے غلہ اناج نہ ہوگا، پہننے کے لیے لباس نہ ہوگا، لیکن بچی اور بچے کا نکاح آتا ہے، پیسے نہیں ادھار لیں گے، سود پہ لیں گے، سنگا پہ لیں گے، چیٹیاں ڈالیں گے، فنڈ میں لیں گے، لون لے کر قرض کا توق بن کر اگر باپ اپنی بچی کا نکاح کرتا ہے، کان کھول کر سن لو، یہ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوا، سیدھا سادہ نہ ہوا۔ ایسے نکاح تو منعقد ہو جائیں گے، لیکن زندگی بھر دلہا دلہن محبت اور الفت کے لیے ترستے رہ جائیں گے، اس لیے کہ ایسی نکاحوں کے اندر اللہ کی برکت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربعین، اگر کوئی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے نکاح کے لیے 4 چیزیں دیکھے، لحسبها خاندان، ولجمالها خوبصورت، ولمالها مال و دولت، ولدینها، دین کو بھی دیکھا جائے۔ کیوں دیکھا جائے؟ فاظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر جو نکاح کیے جاتے ہیں وہ نکاح کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ حسن چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے، خاندانی شان و شوکت چند دنوں اور چند واقعات میں ختم ہو جاتا ہے۔ رہی مال و دولت، ایک چور اچکا آیا، ایک سونامی آیا، ایک زلزلہ آیا، ایک طوفان آیا، ایک سیلاب آیا، کروڑ پتی روڈ پتی بن جاتا ہے، چھپر بن جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، جو آدمی دین کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے وہ سب کچھ تو ختم ہو سکتا ہے، دین کی بنیاد پر کیا جانے والا نکاح کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فاظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر جو نکاح کیے جاتے ہیں وہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ تریبت یداک، اور جو آدمی دین کو چھوڑ کر حسن کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، اسٹیٹس کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، فرمایا ایسے نکاح کامیاب اور کامران نہیں ہوا کرتے۔ یہ فارمولہ حضرات صحابہ کو نبی علیہ السلام نے دیا۔ انہوں نے سمجھا ابھی دلہن نے دلہے کو دیکھا نہیں، اس کے حسب کو دیکھا نہیں، اس کے جمال کو دیکھا نہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھا نہیں، دلہا کیا پڑھا ہے، کیا کام کرتا ہے، کتنی سیلری لیتا ہے۔ ہماری جو یہ ڈھونکلے بازیوں کے جو سوالات ہوتے ہیں، صحابہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے۔ صحابی رسول کی بیٹی نے یہ دیکھا، ربیعہ اسلمی بھلے غریب ہو، خوبصورت نہ ہو، لیکن بھیجنے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نکاح میں ہاں بھر دی اور اسی مجلس کے اندر نکاح کی مجلس منعقد کر دی گئی۔ ایسے ہی صحابہ میں سے ایک صحابی آتے ہیں، اور صحابی کا نام ہے سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایکچولی وہ صحابی حضرت سعد ان کا نام ہے، ان کو اسود کے ذریعے سے جانا کرتے تھے کیونکہ سعد بہت زیادہ صحابہ تھے۔
سعد ابن زبیر تھے، سعد ابن جبیر تھے، سعد ابن ابی وقاص تھے، تو ان کو کہا جاتا تھا سعد اسود۔ اسود کے معنی بہت زیادہ کالا، حجر اسود کالا پتھر، سعد اسود کالا سعد، سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں انتہائی کالے صحابی، پورے صحابہ میں ان سے زیادہ کالا کوئی صحابی نہیں تھا، ہونٹ موٹے موٹے تھے، گنگرالے بال تھے۔ حبشی لوگ کیسے ہوتے؟ اور دیکھنے میں بھی حبشی لوگ بعض خوبصورت ہوتے، سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں تھے، مالی حالت بھی خراب تھی، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں، کوئی زندگی گزارنے کا ذریعہ معاش نہیں۔ انہوں نے بھی سارے مدینے کے اندر پیغام نکاح بھیجا حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے بھی حضرت سعد اسود کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ ایک دن حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر حضرات صحابہ سے سوال و جواب، وعظ و نصیحت کی مجلس منعقد ہے۔ مجلس کے اختتام پر حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں ضرور کیجئے، کیا سوال کرنا ہے؟ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی بدصورت ہوں، میں کالا کلوٹا ہوں، میں غریب ہوں، میں ناکارہ ہوں، ناکنجار ہوں، کیا میری یہ بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے روک سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات سنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی مغموم ہو گیا، آپ علیہ السلام بھی غمزدہ ہو گئے۔ جواب میں فرمایا، اے سعد اسود ایسے نہ کہیو، جس آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو اعمال پر جڑے اور ڈٹے رہتا ہے، اس کو کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مجلس کے اندر اپنے ایمان کی گواہی پیش فرمائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کے لائق ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب اس بات سے اپنے ایمان کا انہوں نے 3 مرتبہ اعلان فرمایا، اور اس کے بعد حضرت سعد اسود نے فرمایا، اللہ کے نبی میرا ایمان تو ایسا ہے، میرے اعمال آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اور میں نے پورے مدینے کے اندر اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لیکن کسی نے بھی میرے نکاح کا پیغام قبول نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر اپنے سر مبارک کو نیچے رکھا، نظریں نیچے کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، صحابہ نے دیکھا نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ آنسو جاتے ہوئے فرمایا، اے سعد اسود جاؤ، مدینے میں ایک سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والی، سب سے زیادہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی، پکی ایمان والی حضرت فاطمہ بنت عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میں فاطمہ بنت عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالی عنہا سے میں آپ کا نکاح اسی وقت کرتا ہوں جب میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہنا کہ میں نے آپ کا نکاح ان کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت عمر ابن وہب الثقفی سے کر دیا۔ چنانچہ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتے ہیں اور آ کر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے گھر پر بھیجا ہے۔ فاطمہ بنت عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح کر دیا ہے۔ عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد اسود کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کالا کا لوٹا خوبصورت نہیں ہے، نہ چہرے سے کچھ ہے، نہ دنیاوی کوئی اسباب ہیں۔ عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد اسود کے بارے میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، نہیں میری بیٹی کا نکاح فاطمہ کا آپ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، اندر سے آواز فاطمہ بنت عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، چادر اٹھائی اپنے سر پہ ڈالی اور باہر صحن میں آ گئی، آ کر ابو کے ہاتھ کو پکڑا۔ فاطمہ بنت عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر کہا کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے رشتہ نہیں بھیجا ہے، اللہ کے نبی نے میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ فاطمہ بنت عمر ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَكُمُ الْخِيَرَةُ۔ فرمایا کہ کسی ایمان والے کو، مرد ہو یا کوئی ایمان والی عورت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو اس ایمان والے کے پاس اس فیصلے کے انکار کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے بارے میں خیر امت کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے بارے میں اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر فیصلہ فرمایا کہ میرا ہر امتی کے چہرے پر سوالات انبیاء کی داڑھی ہوگی، میرا ہر امتی میری سنتوں کو اختیار کرے گا، میرا ہر امتی میری ذات سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے خاندان قبیلے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی تجارت سے، اپنے مال سے، اپنے مکان سے زیادہ میری ذات سے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرے گا۔ یہ فیصلہ میرے نبی نے کر لیا ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے، یہ ایمان والے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے ایمان والا تو وہ ہے جو میرے نبی کے ہر فیصلے کو بصر و چشم قبول کرتا ہو، آنکھ بند کر کر میرے نبی کے فیصلے کو مانتا ہو، دنیا کی لاجک نہ چلاتا ہو۔ اسلام نے کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بزنس کو حلال کیا، سود کو حرام کر دیا۔ جھک مار کر ماننا پڑے گا، سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، بڈی حرام ہے، چیٹی ڈالنا حرام ہے، سنگا میں لڑکیوں اور عورتوں اور بیویوں کو بھیجنا حرام ہے، چیٹ اور فنڈ کا مال لینا حرام ہے، لون کا لینا حرام ہے۔ اب یہاں پر چینی گوئیاں نہیں چلیں گے، یہاں پر حلال راستے اختیار کرنا نہیں چلے گا۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا درہم یأکلہ النار، جو میرا امتی ایک درہم، ایک پیسہ بھی اگر سود کا کھاتا ہے، 36 زنیہ، وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ مکالہ کرتا ہو، اتنا گناہ لکھا جائے گا۔ اب آپ لون کے نام پر، بزنس کے نام پر، اپنی ضرورتوں کے نام پر حلال کو چھوڑ کر حرام کا سود کا معاملہ کرتے رہیں، آپ پر گناہ لکھا جائے گا، اور میرا اور آپ کا شمار ایک مطیع و فرما بردار ایمان والے میں، عاشق رسول میں، نبی کی امتی میں تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کا فیصلہ کچھ اور کہتا ہے، میرا اور آپ کا عمل کچھ اور کہتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت عمر ابن وہب ابن الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کا کلام کہتا ہے کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا ہو ان یکون لہم الخیرہ، اس انسان کو کوئی اختیار نہیں رہتا
میرے نبی نے، میرے حبیب نے میرا نکاح سعد اسود کے ساتھ طے کر دیا ہے ابو جان، اسے آپ مت روکیے۔ یہ سعد اسود دیکھنے میں خوبصورت ہو یا نہ ہو، کالا کلوٹا ہو یا نہ ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو یا نہ ہو، یہ جیسا بھی ہے میرے نبی نے میرے لیے اس کو انتخاب کیا ہے، میں اس کو اپنا شوہر تسلیم کرتے ہوں، اور اسی وقت آپ مجھے اس کے ساتھ رخصتی کر دیجئے۔ اتنی حدیث تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے بخاری نے الگ بیان کیا، مسلم نے الگ بیان کیا، سیر صحابہ میں الگ بیان کیا، سیر اعلیٰ النبلاء کے اندر الگ بیان کیا، تھوڑے تھوڑے فرق مراتب کے ساتھ بیان فرمایا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ چلو رخصتی ہو گئی، وہیں سے باپ نے نکاح پڑھ کر ان کو دلہا اور دلہن کو اسی وقت انہیں رخصت کر دیا۔ حضرت سعد اسود ان کے ایک جھوپڑ پٹے تھے، ایک بڑا پرانا مکان تھا جس میں بارش پڑتی تو چھت بھی ٹپکا کرتے تھے۔ گھر کے اندر کوئی ساز و سامان نہیں تھا، بس ایک کھجور کے پتیوں کے آدھی حسیر تھے، لے کر آتے ہیں فاطمہ بنت عمرو ابن وہب الثقفی کو، بٹھا دیا بلا کر اور کہنے لگے کہ بیوی آپ یہیں پہ بیٹھے، میں تھوڑی دیر باہر جا کر آتا ہوں۔ نئی نئی دلہن تھی، کہنے لگی کہ نہ آپ کہیں نہ جائیے، اللہ کے نبی نے آپ کو میری صحبت میں اختیار فرمایا، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے، آپ یہیں پہ بیٹھ جائیے۔ حضرت سعد ابن اسود تھوڑی دیر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ یہ نئی نئی دلہن ہے، گھر پہ کھانے کے لیے کوئی اناج کا غلے کا دانہ نہیں ہے، کوئی پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے، اب نئی دلہن کو کچھ کھانے کے لیے تو دیا جائے، کچھ انتظام تو کر لو، جاؤں مدینے کی گلی اور بازار میں جا کر کچھ انتظام کر کے آؤں۔ پھر حضرت سعد اسود اٹھتے ہیں، بیوی نے پھر پکڑ کر بٹھا لیا، میرے سرتاج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے، میں نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا، اپنے مکان کو چھوڑا، اور تمہارے ساتھ میں چلی آئی اس لیے کہ دونوں جہاں کے سردار نے آپ کی صحبت میں مجھے رہنے کا حکم دیا ہے، اب آپ کہیں اور نہ جائیے۔ حضرت سعد اسود دوسری مرتبہ بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر دلہن نے منع کر دیا، اخیر میں چل کر حضرت سعد اسود تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ بنت وہب عمرو ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا سعد اسود سے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی اور بیوی ہے یا آپ کا کوئی اور مکان ہے یا کسی اور انتظام کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ حضرت سعد اسود نے فرمایا نہیں نہیں شریک حیات، آپ میرے گھر پہ مہمان بن کے آئی ہیں، آج نئی نویلی دلہن ہے، ابھی آپ کی رخصتی ہوئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے کھانے کا کچھ انتظام کر دوں۔ حضرت فاطمہ بنت وہب عمرو ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے آپ یہ بتائیے کیا آپ نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ حضرت سعد اسود نے فرمایا نہیں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت عمرو ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قسم جس کے قبضے میں فاطمہ کی جان ہے، میں بھی آج صبح سے روزے سے ہوں، نہ آپ کے کھانے کی کسی چیز کی ضرورت ہے نہ میرے کسی چیز کے کھانے کی ضرورت ہے، دونوں روزے سے ہیں تو آپ کو بازار جانے کی بھی ضرورت ہے نہیں، کھانے کا کچھ انتظام کرنے کی بھی ضرورت ہے نہیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ افطاری کا وقت قریب آیا، حضرت فاطمہ بنت عمرو ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا سرکار آپ نے اپنے افطاری کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ حضرت سعد اسود دیوار کے سرے پر ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک مٹی کا پیالہ ہوتا ہے، اس مٹی کے پیالے کو فاطمہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت عمرو ابن وہب الثقفی دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے اور ایک روٹی کا کچھ ٹکڑا پانی میں بھیگ رہا ہے۔ سعد اسود کہتے ہیں آج میری افطاری یہی ہے، لہذا میں آپ کے لیے کچھ افطار کا انتظام کر دو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے نہیں، آپ میرے شریک حیات ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ جو کھائیں گے میں وہی کھاؤں گی، آپ جیسا رکھیں گے میں ویسا رکھوں گے۔ فرمایا اسی روٹی کے ٹکڑے میں سے تھوڑا بہت توڑ کر میرے لیے بھی دے دینا، میں بھی آج اسی سے افطار کروں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یہ سارا روزہ افطاری کا مسئلہ حل ہوا، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کے بعد
کچھ گھر کے چیز خریدنے کے لیے، سامان مہیا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کان میں آواز پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں جانے کا اعلان فرمایا۔ بھول گئے دلہن کو، بھول گئے دلہن کی چیزوں کو، بھول گئے اپنے گھر کے ساز و سامان کو۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہوا، سعد اسود اپنی ٹوٹی تلوار لے کر اسی لباس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوتے ہیں، اور صبح ہوتے ہوتے حضرت سعد اسود اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن عمرو ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا نیا داماد جس کا کل میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، وہ رات بھر نہیں آیا۔ سننے میں آیا کہ جہاد میں گیا ہے۔ تلاش کرتے میدان جہاد پہنچتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک رات بھی گزارے بغیر ان کا داماد اس دنیا سے شہید ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمرو ابن وہب الثقفی رضی اللہ ابن الثقفی پہنچتے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے سعد اسود کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت عمرو ابن وہب الثقفی ڈر جاتے ہیں، کانپتے ہیں، فرماتے اللہ کے نبی میں نے آپ کے بھیجے ہوئے رشتے کا انکار نہیں کیا تھا، مجھے یہ گمان ہونے لگا سعد اسود کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، اس لیے میں نے انکار کیا۔ جب فاطمہ نے اقرار کر لیا تو میں نے ان کو رخصت کر کر بھیج دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمرو ابن وہب الثقفی، تیری بیٹی فاطمہ کے لیے میں نے جس شوہر کا انتخاب کیا تھا، اللہ نے تیرے داماد کے لیے تیری بیٹی فاطمہ سے بہتر حوروں کا انتخاب کر لیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا۔ غرض یہ ہے، اس واقعے سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں صحابہ کے دل میں کیا عظمت تھی، کیا محبت تھی، کتنی اطاعت تھی۔ یہ مردوں ہی میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتیں جو نوجوان بچیاں تھیں، ان کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو زندگیاں میں تعجب ہونے لگتا ہے، اور یہ واقعات ہمیں دقیانوس ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جن بچے اور بچیوں کو ہم کالج کو بڑی شان کے ساتھ دنیاوی علوم کے حصول کے لیے بھیج رہے ہیں، مجھے معاف فرمائیں، وہ علم حاصل کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ غیروں کے ساتھ پورے ہندوستان کے اندر لاک ڈاؤن سے 2019 سے لے کر 2024 تک کی مسلم پرسنل لا بورڈ کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان ہمارے ملک کے اندر اب تک 7 لاکھ مسلم بچیوں نے غیر مسلمانوں سے اسلام کو چھوڑ کر نکاح کر لیا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ مسلم بچیوں کی جو حالتیں جو RSS اور بھاجپا کے منصوبہ بند سازشوں کے تحت میرے اور آپ کی اس امت کی مسلم بچیاں جو لو ٹریپ کا شکار ہو رہے ہیں، سال 2 سال کے بعد ان کی لاشیں کسی نالی کے اندر میسر ہوتی ہیں، کسی جنگل کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان نوجوان بچیوں کی طرح کہیں میرے اور آپ کے گھر کی بچیوں کی حالت نہ ہو جائے، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے صحابہ نے جس طرح اپنے اولاد کی تعلیم کی، تربیت دی، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت کا درس دے، حب رسول کی سبق دے، اللہ کے نبی کا مقام، نبی کی عظمت، نبی کی محبت کے واقعات، نبی کی اطاعت و فرما برداری کے شریعت میں جو احکام ہے وہ ہم اپنے بچوں کو سنا کر انہیں آپ کچھ بنائیں نہ بنائیں، پہلے اسے عاشق رسول بنانے کی کوشش کریں۔ مرد میں دین آتا ہے تو فرد میں دین آتا ہے، جب ایک عورت میں دین آتا ہے ایک عورت میں نہیں رہتا، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ کٹنب کے اندر دین بیدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے خصوصاً اپنی لڑکیوں پر توجہ دیں، اپنے بچوں کو چلو جمعے میں صحیح لا کر کچھ خطاب سنا رہے ہیں، 3 دن کے لیے کہیں اجتماع میں گئے، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو سن لی، لیکن ہمارے گھر کی مستورات کا کیا حال ہے؟ ہر گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کا نصاب ہم اپنا ایک وقت مقرر فرما لیں۔ فضائل اعمال ہوئی، منتخب احادیث ہوئی، بہشتی زیور ہوئی، علامہ مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام
ہوئی ان کتابوں کو ہم اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھ کر سنائیں گے، خدا کی قسم وہ ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، ملک کے عالیہ بہتر کام کرنے والے بھی بنیں گے، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان بنیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان صحابہ اور صحابیات کے واقعات سنائیں تاکہ ان کے اندر بھی صحابہ کی طرح جذب جہاد پیدا ہو، ایمان کامل پیدا ہو، نبی کی ذات کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو۔ سب کچھ مسلمان کر سکتا ہے، نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی، جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے، میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، میرے بال رکھنے کے طریقے کو پسند کرتا ہے، میرے لباس کے طریقے کو پسند کرتا ہے، میرے چہرے اور داڑھی کے طریقے کو پسند کرتا ہے، میرے بولنے کے طریقے کو پسند کرتا ہے، چلنا اٹھنا بیٹھنا دنیا کا ہر کام، جو کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں، جس طریقے میں، جس اسٹائل میں کیا، اسی اسٹائل آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امتی اختیار کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ صحابہ کی طرح ایمان والا بن جاتا ہے۔ آئیے تاریخ کے اندر دیکھیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اور ایمان والوں کی جانب سے ایمبیسڈر بنا کر فارس کے لیے بھیجا تھا، جائے فارس کے اندر بادشاہوں سے جا کر صحابہ بات کرتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان جب فارس میں بات کرنے کے لیے گئے، دسترخوان پر بٹھایا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جس انداز میں گئے تھے اس واقعے کو تفصیل سے سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، تلوار کو نیچے جھاڑتے ہوئے، قالین کو پھاڑتے ہوئے، گھوڑ سواری پر بیٹھ کر بادشاہ کے تخت تک پہنچے تھے، جبکہ وہاں کے پروٹوکول کے خلاف تھا۔ روکا بھی، کہا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، جب بلایا گیا ہے میں اپنی شان کے مطابق آؤں گا، تمہارے پروٹوکول کو فالو کرنا نہیں ہے، میں اپنے نبی کے طریقے کو فالو کرنے والا ہوں۔ اسی جاگ و جلال کے ساتھ حذیفہ بن یمان فارس پہنچتے ہیں، بات چیت ہوئی، دسترخوان پر بیٹھے حضرت حذیفہ بن یمان کے ہاتھ سے ایک لقمہ چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے گرے ہوئے لقمے کو اٹھایا، اسے صاف کیا، ہاتھ میں رکھ کر کھانے لگے تو بغل والے نے اشارہ کیا فارس کے اندر اور بادشاہوں میں اور بالخصوص ان انگریزوں اور ان رومن پرشین امپائر کے اندر گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس تاریخی جملے کو جو حذیفہ بن یمان نے بیان فرمایا، حدیث کی کتابوں کے اندر بیان فرمایا گیا، حذیفہ بن یمان نے یہ جملہ کہا، یہ سن کر اترکو سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا تم یہ کہتے ہو کہ میں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو؟ ان بے وقوف بادشاہوں کی وجہ سے مجھے ان کی نظروں میں شان نہیں چاہیے، شوکت نہیں چاہیے، عزت و جلال و وقار نہیں چاہیے، مجھے میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کا اسوہ چاہیے۔ صحابہ نے بادشاہوں کی محفلوں میں نبی کی سنتوں کو زندہ کر کر امت کے افراد کو بتا دیا کہ یہ محب رسول کی علامت ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کی زندگی کو اگر دیکھیں گے، حضرت مولانا قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات، جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، جب انگریز نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جہاں کوئی قاسم نانوتوی مل جائے اس کو گرفتار کر لیا جائے، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 3 دن تک چھپ کر رہ گئے۔ 3 دن کے بعد چھتا والی مسجد دیوبند سے باہر نکلتے ہیں، شاگردوں نے مل کر کہہ لیا تھا حضرت ابھی آپ کا وارنٹ کینسل نہیں ہوا، آپ ابھی کیوں باہر آ گئے؟ جائیں روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں، ورنہ یہ انگریز آپ کو گرفتار کر کر جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یاد رکھو میرے نبی کی سیرت کو، جب مکے والوں نے میرے نبی کی ہجرت کے وقت تلاش کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن روپوشی اختیار کی تھی۔ 3 دن سے زائد روپوش ہونا اور چھپنا یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ جب میرے نبی نے جو طریقہ اختیار نہیں کیا، قاسم النانوتوی کیسے اس طریقے کو اختیار کر سکتا ہے؟ کس درجے تک ہمارے اکابر سوچا کرتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ
پیرانہ سالی کو پہنچ چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے، بستر مرد پر پڑے ہیں، دوائی چل رہی ہے، اور آخری وقت میں 2 چائے کے فنجان اور 1 روٹی کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضرت بستر پر پڑے ہیں، حضرت کو اٹھا کر بٹھایا گیا اور چائے کی پیالی رکھی گئی، 1 روٹی کا ٹکڑا بھگو کر چائے میں رکھا گیا۔ حضرت سے کہا گیا کہ حضرت تھوڑا ٹیک لگا کر ہی صحیح تھوڑا تو نوش کر لیں، آپ کے اندر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت حسین احمد مدنی وہ آخری وقت کا وہ مدنی شعر کہتا ہے کہ میرے نبی نے اپنی زندگی میں ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو حسین احمد مدنی غلام رسول کو کہ ٹیک لگا کر میں چائے کی فنجان لے لوں؟ یہ میرے اکابر ہیں، یہ میری بزرگان دین ہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیکن ٹیک لگا کر کھانے کو حدیث میں جو منع کیا گیا، موت کے وقت بھی حضرات اکابر علماء دیوبند نے اس سنت کے چھوڑنے کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ ہم ایسی نسل سے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے، ہم اکابر علماء دیوبند کے ماننے والے، وہی خون ہماری رگوں کے اندر ہیں۔ تو وقت بڑا نازک ہے ایمان والو، آ جاؤ، آج یہ وقت نہیں ہے کوئی دیوبندیت کی بات کرے، کوئی بریلویت کی بات کرے، کوئی اہل حدیث اور جماعت اسلامی کی بات کرے۔ آج میرے نبی کی شان کے اندر یتی نرسنگھانند جیسا ایک نامعقول، ایک ملعون، ایک مردود 12 بار وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اور ایمان والا ہے جو اپنے آپ کو کبھی حذیفہ بن یمان سے تشبیہ دیتا ہے، صدیق اکبر کی صداقت کے گن گاتا ہے، عمر فاروق کی فراقت کی باتیں کرتا ہے، عثمان ذو النورین کی سخاوت کی باتیں کرتا ہے، حیدر کرار کی شجاعت کی باتیں کرتا ہے، لیکن جب میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخ کھڑے ہو کر گستاخی کرتا ہے تو اسے جواب دینے والا امت کا کوئی فرد نظر نہیں آتا۔ اکا دکا لوگ جو نظر بھی آ جاتے ہیں تو میدان کے اندر اتر کر اس کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے فریڈم پارک کے اندر مسلمانوں نے مل کر ایک پروٹیسٹ رکھا تھا۔ ایمانداری سے بتائیں ہم میں سے کون کون فریڈم پارک گیا؟ کیا یہی عاشق رسول ہے؟ صرف نعرے بازیوں سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو نبی کے لیے لگانا پڑے گا، نبی کی عظمت کے خاطر اپنے آپ کو خاک میں ملانا پڑے گا، نبی کے عشق اور محبت کے خاطر ان فرنگے ناچنے گانے والوں کے طور طریقے کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے نبی صحابہ کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ خدا کی قسم اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ جو مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے عاشق رسولوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، فقط نعرے بازیاں کرنے والوں پر اللہ کا انعام نہیں ہوتا ہے۔ تو غرض یہ ہے یہ ربیع الاول جو اب تک گزرا، ربیع الثانی کا آغاز ہو چکا، ہمیں اس ربیع الاول کے پورے مہینے میں جو نبی کی عظمت کو سنا، نبی کی محبت کو سنا، نبی کی اطاعت کے کارنامے دیکھے، فقط یہ ارادہ کر لیں کہ ہم مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نہیں اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ تو بھی بولتے ہیں کہ وارے واہ، اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے۔ پچھلے ہفتے وعدہ کیا تھا آپ نے جمعہ کا جتنا مجمع ہوگا فجر میں اتنا مجمع آ جائے تو ملک کی حکومت اللہ ہماری جوتیوں پر ڈال دیں گے، اور میں نے کہا تھا یہ رزلٹ عصر میں پتہ چل جائے گا، پچھلے جمعے کے عصر میں پتہ چل گیا۔ صرف انشاءاللہ اور آواز سے کام نہیں چلے گا ایمان والوں، چھٹائی کا وقت چل رہا ہے، ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے، پتہ نہیں اللہ نے ہمارا شمار کن کے ساتھ کر دیا۔ اس لیے اپنے گناہوں پر توبہ کرے، نادم اور شرمندہ ہو جائے۔ یقیناً مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرے اور اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔